اس لیے جہاں بھی قرآن مجید کو عظمت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھا جاتا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھا جاتا ہے، آپ وہاں ضرور جائیے اور قرآن کو عظمت کے ساتھ سنیے، چاہے 8 رکعت ہو یا 20 رکعت ہو، جہاں بھی قرآن عظمت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہاں ضرور جانا ہے۔ جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہو، یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو بہتر ہے آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ لیں، انفرادی طور پر نماز پڑھ لیں۔ میں مسائل بیان کر رہا ہوں، جہاں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کھڑے ہوئے رکوع فوری سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے فوری ٹھم کے مار رہے ہیں، تو یہ نماز میں بدترین چوری ہے، اور ایسے سجدے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو جہاں عظمت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں ضرور نماز پڑھیے۔ اور رمضان کے اس مبارک مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنت، اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو لوگ جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منوا لینا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کن کے لیے؟ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے، نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، خیرات کرنے والوں کے لیے، پاکیزہ زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، اگر رمضان کے مبارک میں کوئی کافر، فاسق، فاجر، گنہگار، شرابی مر گیا، چونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں نا، اب جنت میں چلے جاتا نہیں، کیسے جنت میں جائے گا؟ تو اس لیے جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں، جہنم کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں تو جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا موقع ہے اللہ کی جنت حاصل کرنے کا، جہنم سے نجات پانے کا بہترین موقع۔ وَالسُّلْسِلُ فِيهِ شَيَاطِينَ، اور اس مبارک مہینے میں سرکش شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے جو سرکش شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے رمضان کا چاند دیکھتے ہی مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ سرکش شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے، مسجد آباد ہو گئی۔ ما شاء من ذنبہ وما غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، مطلب تراویح پڑھتا ہے، ایمان کے ساتھ، ایمان وہی اللہ کو اپنا رب ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے قیام کرتا ہے، راتوں میں تراویح پڑھتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا اپنے فضل و کرم سے۔ اب تراویح کتنی رکعت پڑھنا، کتنی رکعت پڑھنا بحثیں نہیں کرنا، جھگڑے نہیں کرنا، انتشار پھیلانا نہیں، اس لیے کہ من قام رمضان، جو بھی رمضان کی راتوں میں کھڑے ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اس کے کھڑے ہونے کو اللہ پسند فرما لیتا ہے۔
فرصت نہیں ہے، مجبوری ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو جاننے والا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے مگر تڑپتا ہے، کاش مجھے فرصت ہوتی، موقع ملتا، حالت اچھی رہتی، میں قیام کرتا تھا. اس کی تڑپ جو ہے، تڑپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو بہت فضل فرمانے والا ہے. تو اب یہ کتنی رکعت پڑھنا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے تو پڑھنے دیجئے، 20 رکعت پڑھتے ہیں تو پڑھنے دیجئے، اگر کوئی 40 رکعت پڑھتے ہیں تو پڑھنے دیجئے. بحثیں نہیں کرنا، مسجدوں میں انتشار نہیں پھیلانا. جو لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی شرارت کرتے ہیں کہ وہاں 8 رکعت ہوتی ہے، یہاں 20 رکعت ہوتی ہے، بحث میں پڑھ کر لوگوں کو الجھاتے ہیں، وہ گنہگار ہوں گے اللہ کے نزدیک. اس لیے جہاں بھی قرآن مجید کو عظمت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹہر ٹہر وہ برابر ناشتہ رہے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ رمضان کا مبارک مہینہ پا کر بھی روزے نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی، کھلے عام مسجدوں، کھلے عام ہوٹلوں میں پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھاتے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں. جو لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک تو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، گنہگار ہیں، اور کھلے عام ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چوتروں پہ بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، یہ ڈبل گناہ ہے ان کا. روزے نہیں رکھنے کا گناہ اور رمضان کے مبارک مہینے کی توہین کرنے کی گناہ، دوسروں کو غلط میسج دینے کا گناہ. اس لیے رمضان کے اس مبارک مہینے کے احترام کرنا ہے. اس مبارک مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینادی منادن کل لیلۃ، ہر روز پکارنے والا ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، خوب نیکیاں کما. یہ مہینہ تو نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے. اے برائی چاہنے والے رک جا، قدم آگے مت بڑھا. تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک نیکی، اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے. اسی طرح رمضان کے مبارک مہینے میں ایک برائی، اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. مثال یوں سمجھیے، بازار میں گالی دینا برائی ہے، ماں بہنوں کی گالی ہو، کوئی دوسری گالی ہو، بے حیائی کی گالی، بازار میں گالی دینا برائی ہے. مسجد میں گالی دینا اور زیادہ برائی ہے. کسی کو گالی دینا برائی ہے، گناہ ہے. ماں باپ کو گالی دینا اور گناہ اور برائی ہے، برائی بڑھ جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ وتقاء من النار وذالک کل لیلۃ. ہر روز کچھ گردنوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے. ہر روز. رمضان کے مبارک میں کتنے نوجوان سچی توبہ کریں گے، گڑ گڑاتے ہوں گے، روتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں گے کہ اللہ بقیہ زندگی ہم تیری مرضی کے مطابق گزاریں گے. ایسوں کی سچی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور جہنم
جن کے مقدر میں جہنم تھی برائیوں کی وجہ سے، رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسوں کی گردنوں کو جہنم سے چھڑائے گا۔ اور اس مبارک مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، اگر کوئی رمضان کے مبارک مہینے میں عمرہ کرتا ہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ اگر حج فرض ہے تو حج کرنا ہی ہے، ثواب بتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ کہا گیا، شہر المواسات، شہر الجود، خیرات کا مہینہ، غم، کسی کے غم کو دور کرنے کا مہینہ، کسی یتیم کی مدد کرنے کا مہینہ، کسی بیوہ کی خبر لینے کا مہینہ ہے، شہر المواسات کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، ممبر کی 3 سیڑھیاں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کبھی آمین نہیں کہتے مگر آمین کیوں کہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ نے عرض کیا، پوچھا، دیکھیں پوچھنے کا مزاج تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین 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 کہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ذرا بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تھے، ان کی خدمت کر کے ان کو راحت پہنچا کر وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لیا، اللہ کو راضی نہیں کروا لیا، بوڑھے ماں باپ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، رلاتا ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پتا چلا جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے بچوں کی طرح، بولنے کی طاقت نہیں ہے بچوں کی طرح، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ محتاج ہیں ہماری خدمت کے، ایسے ماں باپ کو جھڑکی دینے والے، ستانے والے، رلانے والے، پریشان کرنے والے ہلاک و برباد ہوں گے۔ بد دعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نمبر 2، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا، من ادرک رمضان کا مبارک مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھ کر، فرائض کی پابندی کر کے، خیرات کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا لیا، رمضان کے مہینے میں بھی کھاتا تھا، پیتا تھا، وہی حرکتیں کرتا تھا جو غیر رمضان میں کرتا تھا، یہاں تک کہ رمضان گزر گیا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لے سکا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جو لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی کھاتے پیتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، رمضان کا احترام نہیں کرتے، رمضان کا احترام نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں، بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، وہ ہلاک و برباد ہوں گے۔ تیسرے، جس کے سامنے میں